اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اور اے نبی، اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے، یعنی یہ قرآن حکیم، اسے ہم آپ سے سلب کر لیں، لے جائیں، آپ کے سینے سے محو کر دیں اسے۔ خطاب بظاہر حضور سے ہے، اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے، یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے جو وحی انہیں عطا ہوئی ہے۔ تو گویا کہ اسی بات کو مؤکد کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے، ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے انہیں دی ہے جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں۔ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے پاس کوئی ایسی ہستی کہ جو دوبارہ آپ کو وہ حاصل کروا دے۔ الا رحمۃ من ربک، اگر نہ ہوتی رحمت آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کی طرف سے رحمت، رب کی طرف سے رحمت آپ پر ہے، اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ نہ یہ وحی جو ہے یہ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے، نہ آپ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنے پر خود قادر ہیں، اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کرے گا اور محفوظ رکھے گا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اب یہ آ رہی ہے وہی جو تحدی اور چیلنج جو ہے کہ پوری کتاب کا مطالبہ شروع میں کیا گیا کہ لائیے، پوری کتاب لائیے، قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں، لا یاتون الا بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، نہیں لا سکیں گے اس جیسی کتاب، تصنیف نہیں کر سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی سبق آموزی کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں اور وہ اڑے ہوئے ہیں کفران نعمت پر۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اب یہ آ گئی تفصیل، وہ جو معجزے مانگتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کو، آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ اسی سرزمین مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چشمہ نکال دیں۔ او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ کے لیے یہاں ایک باغ بن جائے، پیدا ہو جائے جو کھجوروں کا باغ ہو، وعنب، اور اس میں انگوروں کی بھی بیلیں ہوں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس باغ کے اندر جو ہے آپ نہریں بھی جاری کر کے دکھا دیں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا یہ کہ پھر جیسے آپ کا خیال ہے کہ قیامت کی جو خبریں دے رہی ہیں کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ آسمان جو ہے اس طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہے اس طرح ہو جائیں گے، تو آپ کا خیال ہے تو پھر قرآن کا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیے، تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، کہ یہ آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے۔ او تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے، وہ ہم رو در رو ان کو دیکھ لیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کے لیے ایک محل، ایک سنہری محل جو ہے تعمیر ہو جائے۔ او ترقی فی السماء، یا پھر آسمان میں چڑھ کر دکھائیں۔ ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل کتابا نقرأہ، اور ہم نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو بھی جب تک کہ آپ لے کر نہ اترے ایک کتاب جسے خود ہم پڑھیں کہ ہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ان تمام مطالبات کے جواب میں کیا فرمایا؟ قل، کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں اس کے سوا اور کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں، رسول، میں انسان ہوں، صرف یہ کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور وہ وحی میں تمہیں پہنچانے پر مامور ہوں۔ بنیادی فرق یہ ہے، باقی یہ کہ سیرت و کردار کا جو فرق عظیم ہے وہ تم بھی جانتے ہو، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، لیکن نوعیت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسا تم پیدا ہوئے ہو، میرے والدین تھے، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، میں بھی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا ہوں، میں کاروبار کرتا رہا ہوں، میں نے بزنس کیا ہے ہر سطح کا، یہ سب تمہیں معلوم ہے۔ هل كنت الا بشرا رسولا، میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر ہوں اور رسول۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی،
الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ رسول تو پھر کوئی فرشتہ آتا۔ اب اس کے جو دلیل یہاں دی گئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور چل رہے ہوتے یہاں پر اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی رسول کا کام یہ ہدایت دینا، بات سمجھانا، پھر اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرنا۔ انسانوں کے لیے فرشتہ کیسے نمونہ ہو جائے گا؟ انسانوں کے لیے تو انسان نمونہ ہوگا، فرشتوں کے لیے فرشتہ نمونہ ہوگا۔ فرشتہ جو ہے آ بھی جائے یہاں پر تو کہیں گے صاحب اس کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ اس کا جورو جاتا ہے، اس کو تو کوئی ضروریات ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک ٹھیک آدمی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کا کردار ہے، تو ٹھیک ہے ہم کیسے کریں؟ ہمارے تو جوری جاتا ہے، ہمارا رشتہ ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے۔ تو انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی رسول بھیجے جا سکتے ہیں۔ ہاں فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے کو بھیج دیتے۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی کہہ دیجئے اب اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ بہت رد و قضا ہو چکی ہے، اب تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا اور وہ گواہ کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، میرے حال سے بھی واقف ہے اور تمہاری جو کیفیت ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جس کی کہ ضلالت پر اس کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی ولی اس کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن میدان حشر میں تو وہ منہ کے بل اوندھے چلیں گے، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ جہنم، کلما خبت، جیسے جیسے وہ بجھنے لگے گی زدناہم سعیرا، ہم اسے اور بھڑکا دیا کریں گے۔ یعنی یہ کہ اگر کہیں اس کی آگ میں کوئی کمی شدت میں، اس کی حرارت میں، تمادت میں آئے گی، ہم اس میں پھر اضافہ کر دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا، اور یہ ان کے لیے جزا ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا بے آیاتنا، ہماری آیات کا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہڈیاں اور وہ بھی چورا چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی تخلیق کی صورت میں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، کہ وہ اللہ کے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہیں ہے، ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسی مخلوق کو پیدا کر دے۔ تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا تھا، تمہاری طرح کا آدمی دوبارہ پیدا کرنے اس کے لیے مشکل کیوں ہو گیا؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ان کے لیے وہ معین کر دے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں، کسی طرح کا ریب اور شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو یہ ظالم جو ہیں یہ تو انکاری ہیں اور سوائے کفران نعمت کے اور آیات الہیہ کے کفر کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا میرے رب کے کی رحمت کے خزانوں کا، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم ان سب خزانوں کے دروازے بند کر دیتے، انہیں روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے، تمہارے اندر تو اس قدر بخل ہے۔ وکان الانسان قتورا، انسان ہے بہت ہی دل کا تنگ۔ صدق اللہ العظیم۔